دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے اپنے ترقیاتی ایجنڈے میں کھیلوں کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ پاکستان کے پارلیمانی وفد نے تاشقند میں بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں 3 اہم کمیٹیوں کی رکنیت حاصل کر لی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مؤثر اقتصادی حکمت عملی کی بدولت حکومت کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ اس سال سرکاری حج اسکیم کے تحت تقریباً 90,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے انسداد منشیات کمیشن کا رکن منتخب ہو گیا ہے۔ بھارت میں پارلیمان سے متنازع وقف ترمیمی بل منظور ہونے کے بعد ملک گیر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے کھیلوں کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے کا محور بنایا ہے، کیونکہ کھیل قومی ترقی، نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص اجاگر کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے آج ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کھیلوں کی قومی پالیسی کے تحت بنیادی سطح پر شمولیت، باصلاحیت کھلاڑیوں کی تلاش اور صنفی مساوات اور اجتماعیت کو فروغ دینے پر توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی جیسے اقدامات سے نوجوان کھلاڑیوں کو سائنسی تربیت، مالی معاونت اور جدید سہولیات کی فراہمی کے ذریعے مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تاشقند میں بین الپارلیمانی یونین کے 150ویں سالانہ اجلاس میں پاکستان کے پارلیمانی وفد نے 3 اہم کمیٹیوں کی رکنیت حاصل کی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی زیر قیادت وفد میں پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے ارکان شامل تھے۔ قانون اور انصاف کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کو متفقہ طور پر دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق اعلیٰ سطح کے مشاورتی گروپ کا رکن منتخب کیا گیا۔ عقیل ملک نے عالمی نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کیں، جن میں انہوں نے خاص طور پر دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پاکستان کی مشکلات سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ مؤثر معاشی حکمت عملی کی بدولت موجودہ حکومت کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجلی کے نرخوں میں کمی کا وعدہ پورا کر دیا ہے، جس سے معاشی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا اور روزگار کے کئی نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت رواں سال 90,000 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ انہوں نے آج لاہور میں رواں سال کی حج تیاریوں کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حج پروازیں رواں ماہ کی 29 تاریخ سے شروع کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عازمین حج کی روانگی کے وقت ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر وزارت مذہبی امور کے افسران موجود ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عازمین حج کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ انہیں سعودی عرب میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے وزیر حج نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سال حج کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ پاکستان اور چین نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کی کپاس کی پیداوار بڑھانے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس حوالے سے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان اور چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کے انسٹی ٹیوٹ آف کاٹن ریسرچ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کے تحت ایوب ایگریکلچرل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور کپاس پر تحقیق کا ادارہ کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید طریقے استعمال کرتے ہوئے کپاس کی جینیاتی اصلاح پر کام کریں گے تاکہ اس کی پیداوار میں اضافہ ہو اور عالمی سطح پر پاکستان کی کپاس کی صنعت کو فروغ دیا جا سکے۔ سندھ کے مختلف حصوں میں لسانیت کی بنیاد پر کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے ان دہشت گردوں کو سخت ترین سزائیں دینے کا مطالبہ کیا جو بھارت کے ایما پر معصوم پاکستانیوں کا خون کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے کہا کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے عوام بلوچ عوام سے محبت کرتے ہیں، جبکہ BLA لسانیت کی بنیاد پر پنجابیوں اور پختونوں کا خون کر کے نفرت کے بیج بو رہی ہے۔ مظاہرین نے BLA کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچ عوام سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درزندہ میں قبائلی عمائدین اور بڑے امن جرگے کے شرکاء نے علاقے میں امن کے قیام اور فتنۃ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی مکمل حمایت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ عمائدین نے سیکیورٹی فورسز اور ان کے شہداء کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ درزندہ میں مقامی بریگیڈ کمانڈر نے خصوصی طور پر جرگے میں شرکت کی۔
عمائدین اور علماء و مشائخ نے علاقے میں تعلیم اور صحت خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کاوشوں پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان 4 سال کی مدت کے لیے انسداد منشیات کے بارے میں اقوام متحدہ کے کمیشن کا رکن منتخب ہو گیا ہے۔ پاکستان نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان اس کونسل سے ملنے والی زبردست حمایت سے مطمئن ہے۔ پاکستان کا انتخاب انسداد منشیات کی عالمی کوششوں کے حصے کے طور پر انسداد منشیات کمیشن میں اس کے فعال کردار پر اعتماد کا مظہر ہے۔ 2 روزہ پاکستان معدنی سرمایہ کاری فورم کی عالمی تقریب منگل کو اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ اس تقریب کا مقصد سرمایہ کاری کو متحرک اور تیز کرنا، پالیسی لائے عمل کو آگے بڑھانا اور جدت ترازی کا مظاہرہ کرنا ہے اور مضبوط شراکت داری قائم کرنا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے مقبوضہ جموں و کشمیر کے دورے سے قبل علاقے میں سیکیورٹی کے نام پر پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی کشمیر میں کئی ناکے قائم کیے گئے ہیں اور اچانک تلاشی کی مہم جاری ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امت شاہ کا دورہ تحریک آزادی کشمیر کو غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے تاکہ بین الاقوامی حمایت حاصل کی جا سکے۔ بھارت میں پارلیمنٹ سے متنازع وقت ترمیمی بل کی حالیہ منظوری کے بعد ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتوں اور مسلمان اور دیگر تنظیموں نے احتجاج کیا ہے اور بل کو غیر آئینی اور اقلیتوں کے خلاف اقدام قرار دیا ہے۔ وقف بل میں ترمیم کے خلاف بہار، منی پور، کولکتہ، رانچی اور احمد آباد میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارت میں سب سے بڑا احتجاج منی پور میں دیکھا گیا، جہاں لوگ پہلے ہی بی جے پی کی پالیسیوں سے شدید نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ادھر احتجاج کے خوف سے اتر پردیش میں بھارتی پولیس انتہائی چوکس ہے، جبکہ لکھنؤ، سنبھل، بہرائچ، مراد آباد، مظفر نگر اور سہارنپور سمیت کئی حساس اضلاع میں پولیس کی اضافی نفری تعینات ہے۔ کئی سیاسی رہنماؤں نے بھارتی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اس بل کے خلاف درخواستیں بھی دائر کر دی ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 46 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں آج صبح خان یونس میں شہید کیے گئے 19 افراد اور ایک فلسطینی صحافی بھی شامل ہے۔ امریکہ کے منتخب شہروں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سماجی اور معاشی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بوسٹن، شکاگو، لاس اینجلس، نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی اور دوسرے شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ادھر لندن، پیرس اور برلن سمیت یورپ کے بڑے شہروں میں بھی امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اردو زبان کے معروف شاعر منور بدایونی کی آج 41ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام ثقلین احمد تھا اور وہ 2 دسمبر 1908 کو بھارتی شہر بدایون میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی حمدیہ اور نعتیہ شاعری سے شہرت حاصل کی۔ منور بدایونی 1984 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے کوالیفائر مقابلوں کا پہلا میچ بدھ کو لاہور میں پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 39، پشاور 36، کوئٹہ 26، مظفر آباد 35، گلگت 28، مری 24، سری نگر 22، جموں 33 اور لیہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے اپنے ترقیاتی ایجنڈے میں کھیلوں کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ پاکستان کے پارلیمانی وفد نے تاشقند میں بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں 3 اہم کمیٹیوں کی رکنیت حاصل کر لی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مؤثر اقتصادی حکمت عملی کی بدولت حکومت کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ اس سال سرکاری حج اسکیم کے تحت تقریباً 90,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے انسداد منشیات کمیشن کا رکن منتخب ہو گیا ہے۔ بھارت میں پارلیمان سے متنازع وقت ترمیمی بل منظور ہونے کے بعد ملک گیر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔